بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل احترام ناظرین، ایک بہت ہی جامع دعا ہے، یہ پناہ مانگنے کی دعا ہے۔ یہ دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھائی ہے، جن کا ہم پہ بڑا احسان ہے، جن کے احسانات میں ہمارا بال بال بندھا ہوا ہے، اور یہ حدیث کے 3 بہت ہی اونچے مجموعوں یعنی بخاری، مسلم، ابو داؤد تینوں میں آئی ہے۔ دعا یوں ہے: اے اللہ، میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں آگ کے عذاب اور آگ کی آزمائش سے، اور قبر کی آزمائش اور قبر کے عذاب سے، اور مالداری کی آزمائش سے، اور مالداری کی آزمائش کے شر سے، اور افلاس کی آزمائش کے شر سے، اور دجال کی آزمائش کے شر سے۔ اے اللہ، دھو دے میرے گناہ برف کے اور اولے کے پانی سے، اور گناہوں سے میرے دل کو ایسا پاک کر دے جیسے سفید کپڑا میل کچیل سے صاف ستھرا کر دیا جاتا ہے، اور میرے گناہوں کے درمیان ایسی دوری پیدا کر دے جیسی دوری تو نے مشرق اور مغرب کے درمیان رکھ دی ہے۔ اب اس دعا کی ذرا معنیت پہ غور کیجیے، کس طریقے سے تڑپ کے بندہ اللہ کے حضور گر گڑا رہا ہے، اور اس کو اپنی غلطیوں کا، گناہوں کا احساس ہے۔ پہلے کہا جا رہا ہے: اے اللہ، میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں آگ کے عذاب اور آگ کی آزمائش سے۔ آگ کا عذاب، دیکھیے، ایک آدمی کو ہلکا سا چرکا لگ جائے، آدمی اس کو برداشت نہیں کر سکتا ہے، فوراً ایک دم وہ بھنک اٹھتا ہے، بھننا اٹھتا ہے۔ بلکہ آدمی کو ہلکی سی ایک سوئی چبھ جائے، کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک چھوٹی سی پھانس کسی لکڑی کی اگر آ جائے، بے چین ہو جاتے ہیں، پورے کا پورا بدن اس کی مزاحمت کرتا ہے، آپ تڑپ اٹھتے ہیں، نیند نہیں آتی آپ کو۔ آگ کا عذاب کیسا ہوگا؟ اے اللہ، میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں آگ کے عذاب اور آگ کی آزمائش سے۔ آگ کا عذاب تو بہت بڑا ہوگا، دنیا میں بھی آگ کا عذاب، آگ کی آزمائش بہت بڑی چیز ہے۔ پھر اس کے بعد اور قبر کی آزمائش اور قبر کے عذاب سے۔ قبر میں سوالات کیے جائیں گے، آپ کو معلوم ہے، پوچھا جائے گا تمہارا رب کون ہے، اور تمہارا دین کیا ہے۔ پھر پوچھا جائے گا کہ تمہارا رسول کون ہے۔ بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک امیج سے دکھائی جائے گی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سی، ان سے ہمارا بڑا گہرا تعلق ہونا چاہیے، اور پوچھا جائے گا کہ یہ کون ہیں۔ تو جو اچھا انسان ہوگا، جس نے حضور سے محبت کی ہوگی، ان کے طریقوں کو اپنایا ہوگا، ان کی پیروی کی ہو، کہے گا یہ تیرے بھیجے ہوئے، اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور جس کا ایمان ٹھیک نہیں ہوگا، وہ کہے گا کہ کچھ لوگ ایک بات کہتے تھے، میں بھی اس بات وہی طرح کی بات کرتا تھا، یعنی ایمان نہیں تھا، اس کو یقین کامل حاصل نہیں تھا۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور دیکھیے، کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم زبانی یہ باتیں یاد کر لیں تو فر ہم جواب دے دیں گے، ایسی بات نہیں ہے۔ ہمارا ایمان اگر سچا ہے، ہماری زندگی اگر پاکیزہ ہے، تو ان سوالات کا ہم وہاں جواب دے سکیں گے، ورنہ نہیں دیں گے۔ وہ پہلی ہماری آزمائش ہوگی۔ چنانچہ دعا کے الفاظ ہیں: اور قبر کی آزمائش اور قبر کے عذاب سے۔ حدیث میں بات آتی ہے، دیکھیے، قبر میں جو کچھ بھی عذاب ہوتا ہے وہ ہمارے بدن پہ نہیں ہوتا ہے، وہ ہماری روح پہ ہوتا ہے۔ بدن تو مرتا ہے، مرنے کے بعد سڑتا ہے، گلتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، 1-2 سال کے بعد ہڈیاں بھی باقی نہیں رہتی۔ یہ سب کچھ ہماری روح پہ ہوگا۔ اور قبر تو ایک محاورہ ہے، جو سوالات ہم سے کیے جائیں گے وہ ہماری روح سے کیے جائیں گے۔ اور اس طرح کی حدیثیں بھی آتی ہیں جس میں بتایا گیا ہے کہ اس وقت قبر کہے گی، یعنی زبان حال سے کہے گی کہ تو نے مجھ پہ گناہ کیے تھے، آج میں تجھے بھینچوں گی، آج میں تجھے دباؤں گی، آج میں تجھے کچلوں گی، یہاں تک کہ تیری پسلیاں آپس میں ایک دوسرے سے جڑ جائیں گی۔ پھر اس کے بعد ہم اس میں کہتے ہیں: اور مالداری کی آزمائش کے شر سے اور افلاس کی آزمائش کے شر سے۔ ہر چیز میں بھلائی بھی ہے، برائی بھی ہے۔ مالداری میں بھلائی بھی ہے، مال کی ہم کو ضرورت ہے، مال کو اللہ تعالیٰ نے قیام حیات کا ذریعہ بنایا ہے، لیکن مالداری کے فتنے کا شکار ہو جائے، فضول خرچیاں کیا کرے، اور غرور کا شکار ہو جائے، دوسروں پہ روب جمائے، ناجائز طریقے سے دوسروں کی مزدوریاں مار کر، دھوکہ دے کر، جھوٹ بول کر، اور لوگوں کو ان کی مزدوری سے، ان کی جائز مزدوری سے روک کر اگر کرے، تو یہ مالداری کا فتنہ ہے۔ اور بھئی کتنا مال چاہیے؟ ہاں، مال کمائیے،
اللہ کے بندوں کی خدمت کرنے کے لیے کمائیے۔ انڈسٹری قائم کیجیے تو یہ سوچیے کہ اس کے ذریعے سے امپلائمنٹ جنریٹ ہوگا، اچھی بات ہے، لیکن مالداری کے شر اس کے اندر خرابی بھی ہے۔ پھر اس کے فوراً بعد فرمایا گیا افلاس، یعنی غریبی کے شر سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں۔ ایک بار فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کاد الفقر ان یکون کفرا، ہو سکتا ہے فقر و فاقہ، غریبی، افلاس یہ کفر میں تبدیل ہو جائے۔ تو اس طریقے سے ہر چیز میں آزمائش، مالداری میں بھی آزمائش ہے، غریبی میں بھی آزمائش۔ ایسے ہم غریب ہو جائیں، دست نگر ہو جائیں، فاقہ کشی کرنے لگیں، ہم اپنے بچوں کی جائز ضروریات بھی پوری نہیں کر سکیں، ہم انہیں پڑھا نہیں سکیں، ہم اپنی بیوی کا علاج نہ کر سکیں، ہم اپنے اعزاء اور رفقا کے لیے کچھ نہ کر سکیں، وہ بھی ایک آزمائش ہے۔ ان دونوں سے پناہ مانگی گئی۔ اور دجال کی آزمائش کے شر سے، دجال وہ دھوکہ باز آئے گا، وہ زمانے پہ چھا جائے گا اور وہ لوگوں کے لیے ایک بہت بڑی مصیبت کا باعث ہوگا۔ اللہ نہ کرے کہ دجال کے زمانے کو ہم دیکھیں۔ اور اس کی اور بھی تشریحات کی گئی ہیں، مثلا مولانا سید ابو الحسن علی ندوی انہوں نے سورہ کہف میں کی تشریح کرتے ہوئے کہا ہے، اور دجال کا بھی انہوں نے ذکر کیا ہے۔ دجل کے معنی ہوتے دھوکہ دینے والا ایک شخصیت بھی ہو سکتا ہے، اور دھوکہ دینے والا ایک زمانہ بھی ہو سکتا ہے۔ اشتہار بھی دھوکہ دے سکتا ہے، لیڈر بھی دھوکہ دے سکتے ہیں، پارٹی بھی دھوکہ دے سکتی ہے، فلسفہ بھی دھوکہ دے سکتا ہے۔ تو اس کے کئی معنی ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد اے اللہ دھو دے میرے گناہ برف اور اولے کے پانی سے۔ برف بالکل خالص پانی سے بنتا ہے، اسی طریقے سے اولے جو ہوتے ہیں، جو اولے گرتے ہیں بہت پاک صاف ہوتے ہیں، اس کے اندر کسی قسم کی گندگی نہیں ہوتی ہے۔ ایک مثال دی جا رہی ہے، گناہوں سے میرے دل کو ایسا پاک کر دے جیسے سفید کپڑا میل کچیل سے صاف ستھرا کر دیا جاتا ہے۔ مثال دی جا رہی ہے اس کی تشریح کرتے ہوئے۔ اور جب ہم دعا کر رہے ہوں تو یہ پاکیزگی کا، انتہائی پاکیزگی کے تصور گناہوں سے، گناہوں کے میل کچیل سے پاک ہو جانے کا ہمارے دل میں چھا جائے اس کے لیے۔ اور میرے گناہوں کے درمیان ایسی دوری پیدا کر دے جیسی دوری تو نے مشرق اور مغرب کے درمیان رکھ دی ہے۔ وہ باعد بینی و بین خطایا کما بات بین المشرق والمغرب۔ مشرق ایکسٹریم ایسٹ ہے، مغرب ایکسٹریم ویسٹ ہے، یہ دونوں کبھی مل نہیں سکتے ہیں۔ کیا ندی کے دو کنارے کبھی ملتے ہیں؟ نہیں ملتے ہیں۔ کیا مشرق مغرب سے ملتا ہے؟ نہیں ملتا ہے۔ دوری کی مثال دی جاتی ہے عربی محاورے کے لحاظ سے، عربی ادب کے لحاظ سے، جیسے مشرق اور مغرب میں دوری ہے، اور جتنا مشرق میں جائیں آپ اور دور ہوتا جائے گا، جتنا مغرب میں جائیں آپ اور دور ہوتا جائے گا۔ اس طریقے سے تو میرے اور میرے گناہوں کے درمیان دوری پیدا کر دے۔ ایسے ہی جب ہم اپنے ماں باپ کے لیے، بزرگوں کے لیے، دوستوں کے لیے، کسی کے لیے دعا کریں، مرحومین کے لیے دعا کریں، اس میں بھی الفاظ آتے ہیں کہ اے اللہ ان کے اور ان کے گناہوں کے درمیان ویسی دوری پیدا کر دے جیسے تو نے مشرق اور مغرب میں دوری پیدا کر کے رکھی ہے۔ تو یہ بھی بڑی پیاری دعا ہے، اس کا بھی ہم کو اہتمام کرنا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔